بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل چند منٹ کی گفتگو مختصر سی عمران خان کی ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتی ہے اور کر کے بعد ایک تھرتھلی سے میں مچی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا؟ اس کے بعد پیمرا نوٹیفیکیشن کرتا ہے، کہتا ہے جناب ریاست مخالف اور نفرت پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق بات جو ہے نہ چلائی جائے یا ان کو نہ دکھایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہا گیا باز آ جائے، عمران خان کو نہ دکھایا جائے۔ اس کے بعد الیکشن کو لے کے کہا گیا جی وہ الیکشن کو لے کے جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ آپ نہ دکھائیں۔ چلیں، آپ میڈیا کو تو روک سکتے ہیں، آپ مجھے روک سکتے ہیں، آپ کسی اور کو روک سکتے ہیں۔ اب میں تو اس کا الزام عمران خان کے اوپر لگاؤں گا کہ عمران خان نے یہ کیا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے کل یہ کہا کہ جو مرضی کر لیں الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور پھر عمران خان نے کل ایک اور پیش گوئی کی تھی کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو لوگوں کا رجحان ہے، اس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ اب اس بات کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور عمران خان کی یہ بات درست ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ کل لاہور میں ایک ملاقات ہوئی نواز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان۔ اب نواز شریف کے متعلق میں نے آپ کو اعتزاز احسن والی خبر بتا دی تھی کہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ کے پھنس گئے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے، ان کا اب نواز شریف جب واپس جائیں گے تو ان کا نام ECL میں ہوگا، تو واپس کیسے جائیں گے؟ اب کل نواز شریف اور فضل الرحمان لاہور میں ملے۔ فضل الرحمان کا انٹرسٹ ہے صدر پاکستان بننے کے اوپر، تو کہا جی صدر پاکستان کا یا صدارتی جو امیدوار ہے وہ مشترکہ لے کے آئیں گے۔ اب معلوم نہیں ہے فضل الرحمان کیسے صدر بنیں گے۔ اس ملاقات میں مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے ان سے کہا ہے، کیونکہ الیکشن کم از کم اس وقت نواز شریف کے حق میں دکھائی نہیں دے رہا، یا ایسی صورتحال نہیں دیکھ رہے کہ نواز شریف آئیں گے، کوئی پاپولر ووٹ ہے۔ ایون شیخ جاوید ہاشمی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا پاپولر ووٹ کے اوپر آپ نے کارپٹ بچھا کے چلے جانا ہے؟ اس ووٹ کا کیا کرنا ہے؟ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسے نہیں ہے کہ 10% 20%، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ جانا، تو وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب اس بلی کے تھیلے سے باہر آنے کے بعد اگلی صورتحال کیا ہے؟ آج جاوید لطیف نے جو نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ دیکھیے اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اداروں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اداروں نے ان کو بتایا ہے، معلوم نہیں ہے کہ ادارے دباؤ میں ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا علم ظاہر ہے ادارے ہی دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے جی جو مغربی طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ آج فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ ہیں اور جو کل نواز شریف سے ملے ہیں، انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کو کہا جانا چاہیے یا تو پھر شریف خاندان کے اندر کوئی ہلچل ہے، کوئی تھرتلی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری باتیں آپ خود نہیں کہتے، دائیں بائیں کھڑے اتحادیوں سے اس سے کہتے ہیں۔ اگر آج PDM کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، ایسے کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صوبے کون سے ہیں؟ آپ صوبے کہہ رہے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا کو، آپ صوبے کہہ رہے ہیں بلوچستان کو۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر ان کی آپ بات کر رہے ہیں یا ان صوبوں کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو پچھلے 16 مہینے حکومت کس کی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو ادارے بھی مل جائیں گے، اور امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے اگر عمران خان کو ان کے ورکرز کنونشن رک جائیں، بلے کا انتخابی نشان ختم کر دیا جائے، تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ جو فیملی ہے گنڈا پور کی وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کو نہیں روکے گی، شیخ ان کے مولانا فضل الرحمان کو اور ان کے صاحبزادے کو، اور یہ جیت جائیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر جناب حالات بھی ٹھیک ہے، پھر الیکشن بھی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ حالات امن و امان کے خراب نہیں ہیں، حالات ووٹر کے خراب ہیں۔ ووٹر ووٹ نہیں دے رہا، جب ووٹ نہیں دے رہا تو آپ کو جتوانے والے بھی کتنا کو جتوا سکتے ہیں، کتنی کو ہوا آپ کے حق میں چلا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جناب بد امنی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم الیکشن کے لیے تو تیار ہیں لیکن ہمیں الیکشن کے لیے ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا، بڑا دلچسپ سوال ہوا اسلام آباد کے اندر کہ دیکھیں PTI کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں جیسے لوگوں کو، تو اگر یہ وہ غبارہ تھا اس غبارے میں سے ہوا نکال دی گئی۔ چلیے آئندہ ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جب سیاسی جماعتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے، جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کو آئندہ سے ہم نے غبارے میں سے ہوا نکلنا کہنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ الیکشن کے اندر جو ہے ان کو مینج کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، ہم اس کو آئندہ کیا نام دیں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور بات، آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان سے متعلق الیکشن کمیشن سے ایک اعلان ہوا
اور وہ اعلان تھا کہ پارٹی چیئرمین شپ سے متعلق بتایا گیا نہیں جی لکھیں آپ کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں تو سزا یافتہ ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ پارٹی چیئرمین نہیں ہو سکتے. وہاں پہ شعیب شاہین صاحب نے کہا دیکھیں یہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نئے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے ہیں تو نیا چیئرمین آ گیا تو یہ کھیل ویسے ختم ہو جانا چاہیے. اب اس چیز کو لے کے ہوا کیا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی تماشا لگا ہوا ہے. آج اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ گئے, انہوں نے اپنی درخواست دے دی ہے اور انہوں نے کہا جی انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں. پھر صرف یہ نہیں ہے, ذرا خبر سن لیجئے, انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں متعدد درخواستیں جمع ہو گئی ہیں جس میں ٹیکسلا سے بلال اظہر صاحب بڑے محب وطن شہری ہیں, سوابی سے بلال صاحب ہیں, سوابی سے یوسف علی ہیں اور عثمان بھی ہیں, ٹوبا ٹیکسنگ سے مزمل نت ہیں اور اسلام آباد کے محمود خان ہیں اور نورین فاروق نامی خاتون ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات ہیں ان سے متعلق باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو لے کے درخواستیں جمع کروا دی. اور یہ پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس لینا ہے. آج حامد خان اپنی رائے دے رہے تھے اور حامد خان بڑے کریڈیبل قسم کے ایک شخص ہیں, بڑے سٹیبل قسم کے, اور وہ اپنی ایون لیگل جو اوپینین ہے وہ بھی بڑے مناسب انداز میں ایون تحریک انصاف کے خلاف بھی دے دیتے ہیں. ان کا مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعتیں جہاں پہ بلا مقابلہ لوگ منتخب نہیں ہوتے؟ ان کا لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, تحریک انصاف کو تو پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی. اچھا اب دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہوا. الیکشن کمیشن جو کہتے ہیں میں صاف شفاف الیکشن کراؤں گا, میرا صرف ایک سوال ہے آپ سے, وہ الیکشن کمیشن جو ڈی سی اسلام آباد کو ایز آف دس مومنٹ تبدیل نہیں کروا سکا, آئی جی اسلام آباد کو تبدیل نہیں کروا سکا, اس کے لیے باقاعدہ لیٹرز لکھے گئے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے گا؟ کم از کم یہ معلوم نہیں پڑتا. اگر آپ توقع رکھتے ہیں, آپ بڑا نیک گمان ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. ایک تو یہاں سب کی توہین ہوتی ہے, عدالتوں کی توہین ہوتی ہے, اداروں کی توہین ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی توہین ہوتی ہے. اس ملک میں اگر توہین نہیں ہوتی تو دو چیزوں کی توہین نہیں ہوتی, ایک دستور کی توہین نہیں ہوتی, دوسرا جمہور کی جو ہے وہ توہین نہیں ہوتی. باقی سب کی توہین ہوتی ہے, نہ دستور کی عزت ہے نہ جمہور کی عزت ہے, باقی سب کی اس ملک کے اندر عزت ہے. اب جناب توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر, اس میں عمران خان کو بلایا گیا, نہیں انہوں نے پیش کیا, پھر ایک دن رکھا, نہیں کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی جان اگر آپ نے کیس کی سماعت کرنی ہے نا, چلے جائیں وہاں جیل میں عمران خان کے پاس چل کے. یہ وہی الیکشن کمیشن تھا اور سب جو نوٹسز جاری کرتے تھے پیش ہو عمران خان ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. ان کا جناب کیس کی سماعت کرنی ہے, اڈیالہ جیل چلے جائیں وہاں کر لیں. اب اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اب خبر یہ ہے کہ کل دن 12 بجے جیل ٹرائل عمران خان کا اور فواد چودھری کا جیل میں ہوگا یا باہر ہوگا, فیصلہ 12 بجے سنایا جائے گا. کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہے گا کہ عمران خان کو لے کے آئیں اور وہ لے کے آ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو یہ فیصلہ جو کہ حالات و واقعات کے مطابق, جس طرح کل وہ رپورٹرز بتا رہے تھے نا کہ جیل میں کون سا رپورٹر داخل ہوگا, اور سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہم نہیں فیصلہ کرتے, یہ کہیں اور سے فیصلہ ہوتا ہے, کہیں اور کا جواب جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو جناب کل سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے کل فیصلہ یہ کرنا ہے, جی ٹھیک ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھے, ہم اڈیالہ جیل میں آ جائیں گے. اچھا ایک خبر میں نے آپ کو اور بتانی ہے, میں نے آپ کو جیو نیوز کو یا جنگ کو کوٹ کرتے ہوئے ایسو بتایا تھا کہ خبر یہ ان کی تھی کہ عادل راجہ کو لندن کے اندر گرفتار کر لیا ہے, لیکن اب عادل راجہ کے ٹویٹس بھی آ گئے ہیں اور اس کے بعد جو لندن پولیس ہے ان کی تردید بھی آ گئی ہے, اور جیو نے ہی بریک کر دیا کہ گرفتاری نہیں ہوئی. تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھی. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. خدا حافظ.